تھامس ہابس، جان لاک اور جین جیکس روسو جنہوں نے کہ روشنی ڈالی ایک ریاست کیسے کریٹ ہوگی۔ تھامس ہابس کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کا اثر جان لاک کے اوپر پڑتا ہے، اور پھر ان دونوں کے اثرات جو آپ کو جین جیکس روسو کے اندر نظر آتے ہیں۔ پولیٹیکل تھنکرز دراصل امن کی تلاش میں، پہلے انہوں نے ایک مسئلہ تلاشا ہے، وہ ایک حل بتا رہے ہیں جس کو وہ سوشل کانٹریکٹ کہہ رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، انسان ابتدا کے اندر نہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تھے، نہ کوئی اچھے گھر تھے اس کے پاس۔ یہ تھامس ہابس نے اس کو کیا کہا ہے؟ اسٹیٹ آف نیچر۔ آج کا انسان تو اپنی نیچر سے اتنا قریب نہیں ہے، وہ کپڑے بھی پہنتا ہے، وہ اپنے بنائے ہوئے گھروں کے اندر رہتا ہے۔ تھامس ہابس نے دیکھا کہ انسان اسٹیٹ آف نیچر میں وار کے اندر ہے، یعنی کہ ہر انسان سے لڑ رہا ہے اور سب کچھ برا ہے، کہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا اس کی جگہ پہ قبضہ کر سکتا ہے، اس کی بیوی پہ، اس کے بچوں پہ بھی قبضہ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف جان لاک نے بھی اسٹیٹ آف نیچر کو ایگزامن کیا، اس نے دیکھا کہ اسٹیٹ آف نیچر ہے لیکن یہ اتنی بری بھی نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، اس کی وجہ سے لائف جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ تو جان لاک کہتا ہے کہ گاڈ نے جو ہے وہ انسان کو 3 رائٹس دیے، ایک لائف دی ہے، ایک اس کو آزادی دی ہے، اور ایک اس کو پراپرٹی دی ہے۔ ان کو گورنمنٹ جو ہے پروٹیکٹ کرے گی، اور اس کے لیے گورنمنٹ کی ضرورت پڑے گی، اور اگر گورنمنٹ فیل ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو واپس اسٹیٹ آف نیچر میں جا کے ایک نئی گورنمنٹ کو ریکریٹ کرنا پڑے گا۔ جان لاک نے جو ہیومن نیچر کو ڈسکرائب کیا ہے وہ تھامس ہابس سے بالکل الٹ ہے۔ جان لاک کہتے ہیں کہ ہیومن نیچر وہ ریشنل ہے اور اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ بائی گیونگ اپارچونیٹیز۔ اب تیسری طرف جو جین جیکس روسو کے نزدیک جو مین ہے وہ ایک ایسی حالات کے اندر جہاں پہ کہ سوسائٹی اور کلچر نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ اگنورنٹ ہے اور پیسفل ہے، پرامن ہے۔ اس کی کوٹیشن کہ مین از بورن فری اینڈ ایوری ویئر ہی از ان چینز۔ چینز کس کی چینز ہیں؟ یہ ریتی رواج کی چین ہے۔ جین جیکس روسو جو ہیومن نیچر بتاتے ہیں وہ گڈ ہے، لیکن یہ کرپٹ ہو سکتی ہے، سوسائٹی ہی اس کو بگاڑ دیتی ہے۔ اس کا حل کیا ہوگا؟ تینوں پولیٹیکل تھنکرز ایک سوشل کانٹریکٹ کے اوپر زور دیتے ہیں۔ تھامس ہابس نے کہا کہ ایک مونارکی کریٹ ہوگی اور سب کے سب اپنا پاور سرنڈر کر دیں گے مونارکی کے آگے۔ ایک دفعہ کوئی شخصیت کے پاس پاور آ گئی تو پھر ختم نہیں کر سکیں گے، وہ جیسا دل چاہے گا وہ ویسا کرے گا، اور اسی میں ہی سب کی بقا ہے۔ دوسری طرف جین جیکس روسو تھے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، بالکل ایک طاقت تو بنے گی، لیکن یہ طاقت گورنمنٹ کی صورت میں بنے گی، اور یہ گورنمنٹ جو ہوگی، سرکار جو ہوگی، یہ اصل میں تیار ہوگی لوگوں کی رضامندی سے، کنسنٹ سے۔ لیکن اگر یہ سرکار صحیح سے کام نہیں کرتی ہے تو لوگوں کو یہ رائٹ ہوگا کہ وہ اس سرکار کو ختم کر دیں اور نئی سرکار لے لیں۔ تیسری طرف جو جین جیکس روسو تھا، اس نے کہا کہ جناب یہاں پہ بھی سوشل کانٹریکٹ تو یہاں پہ بھی ہوگا، لیکن اب کی دفعہ جو سوشل کانٹریکٹ ہوگا یہ بیسیکلی ایک جنرل ول بنے گی لوگوں کی۔ جنرل ول یہ ہوتی ہے کہ نہیں جناب، کچرے کو کوڑے دان میں ڈالا جائے تاکہ معاشرہ بھی، سوسائٹی، گلیاں بھی، محلہ بھی صاف رہے۔ اور پرائیویٹ ول یہ ہے کہ آپ اپنا گھر صاف رکھیں، باقی باہر جو ہے بھاڑ میں گیا۔ یہاں پہ جنرل ول رول کرے گی، اور یہ جنرل ول ہی انسانوں کا حکمران ہوگا۔